BBC اردو کے پروگرام سربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں امبر شمسی۔ پہلے سربین کے اہم موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات سے پہلے مذاکرات کی پیشکش کرنے والے طالبان یک طرفہ جنگ بندی پر تیار نہیں، جبکہ الیکشن جیتنے والے نواز شریف کہتے ہیں کہ طالبان سے گفتگو پر سنجیدہ ہیں۔ چین کے نئے وزیر اعظم اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر دلی پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے اپنے انڈین ہم منصب منموہن سنگھ سے بھی ملاقات کی ہے۔ دورے کا محور تجارت اور کاروباری تعلقات کو قرار دیا جا رہا ہے۔ شام کی سرکاری افواج نے فوجی اہمیت کے شہر القصیر پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے، جسے باغیوں نے رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ لڑائی کے دوران لبنان کی شدت پسند تنظیم حزب اللہ کے کم سے کم 20 شدت پسند ہلاک ہوئے۔ زیادہ تر قبائلی معاشروں میں عورت کی تقدیر کا فیصلہ مرد ہی کرتے ہیں، اور یہی وہ معاملہ ہے جو اس وقت ان معاشروں میں موجود پڑھے لکھے لوگوں اور بعض جگہ پر خود ان عورتوں کے لیے قابل قبول نہیں رہا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں عورتوں نے پختون معاشرے کا پہلا خواتین جرگہ بنایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ معاشرے سے اب خود ہی اپنا حق لیں گی۔ سوات سے محمود جان بابر کی رپورٹ۔ چند روز قبل سوات کے شہر منگورہ میں بننے والے عورتوں کے اس جرگے کو خویندو ٹولنا نامی تنظیم کی سربراہ تبسم بشیر نے منظم کیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ عورت کو اس معاشرے میں تشدد کی ہر قسم کا سامنا ہے، اور وہ اور ان کی ساتھی خواتین عورتوں کو جینے کا حق دینے کے لیے میدان میں آئی ہیں۔ جس طرح سے میل جرگہ کرتے ہیں کہ بس اپنے فیصلے سنا دیتے ہیں عورتوں کے خلاف، وہ سوارا دے دیتے ہیں، قتل اگر لڑکے نے کیا ہے تو بیچاری لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور میں ان سے پوچھتی ہوں کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں کہتی ہوں پھر کیوں دیتے ہو؟ کیا اس کی امی راضی ہوتی ہے اس بات پہ؟ تو کہتی ہے نہیں، راضی نہیں ہوتی۔ تو پھر میں کہتی ہوں کون کرتا ہے یہ؟ تو کہتی ہے بس گھر کے مرد کر دیتے ہیں۔ تو ہم ان باتوں کے خلاف ہیں، ہم یہ سب ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے دیگر قبائلی معاشروں کی طرح پختون معاشرے میں بھی مردوں کے جرگے میں ہی فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پر مرد مل بیٹھ کر ہر درپیش معاملے کے پہلوؤں کا جائزہ لیتے اور ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، جن میں جب بھی عورتوں کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو ان سے ان کی رائے لینے کی ضرورت کم ہی محسوس کی جاتی ہے۔ ہمارے پشتون روایت ہے کہ ہماری خواتین جرگوں میں نہیں آتی، ان کی رائے ضرور ان کے جو مرد ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتی ہے۔ تقریباً میرے 25 کیسز عورت ان کی میرے پاس آئی ہے، اور تو سب کو انصاف ملا ہے، اور وہ مطمئن ہو کے ہمارے دفتر سے گئی ہیں۔ معاشرے میں انصاف کے لیے لڑنے والی عورتوں میں سے ایک منگورہ کے گاؤں اخند بابا کی بانو بیوی ہیں، جو اپنی مرحومہ بیٹی طاہرہ کو روتی ہیں۔ طاہرہ کی شادی اس کے بھائی نے ایک دور پار کے رشتہ دار سے یہ سوچ کر کی کہ بہن کی ڈولی جتنی جلد اٹھے اچھا ہے، لیکن شادی کے چند سال بعد ہی تیزاب سے جل جانے والی طاہرہ انہیں اس حالت میں واپس ملی کہ وہ مرنے کے بالکل قریب تھیں۔ طاہرہ نے اپنے میکے میں بتایا کہ ان پر ان کی ساس اور نند نے تیزاب ڈالا ہے۔ میری بیٹی پولیس کی وجہ سے مری، اس پر اس کے سسرال نے تیزاب ڈالا اور وہ مر گئی۔ میرے پاس پولیس کو دینے کے لیے کوئی گائے اور بھینس بھی نہیں، مجھے بس خدا سے انصاف کی توقع ہے۔ وادی سوات کی خوبصورتی دیکھنے آنے والے سیاحوں میں سے بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ ان خوبصورت پہاڑیوں میں واقع ایک کچے مکان میں بانو آج اپنی قسمت کو رو رہی ہے۔ لیکن بانو اکیلی نہیں، اس جیسی کئی مائیں انصاف کے حصول کے لیے آج بھی تانوں اور کچہریوں میں سرگرداں ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ خواتین ہر طرح کا تشدد برداشت کرتی ہیں اور دل ہی دل میں کڑتی رہتی ہیں۔ جو فیمیل ہے یہ زیادہ تر باتیں دل ہی میں رکھتی ہیں، میل جو ہے یہاں پہ وہ غصہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، گھر سے باہر بھی چلا جاتا ہے، اپنا جو سٹریس ہے وہ کم کرتا ہے۔ ان معاشروں میں اب تو مرد بھی اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کو اس کے حصے کا احترام، معاشرے میں برابری اور جینے کا حق ملا ہوتا تو شاید خویندو ٹولنا جیسی تنظیموں کے دفتر کبھی اتنے آباد نہ ہوتے۔ محمود جان بابر، BBC نیوز، منگورہ، سوات۔
حالیہ انتخابات میں خیبر پختونخوا کے ضلع دیر کے کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں عورت کو ووٹ کا حق نہیں مل سکا ہے، جس کی وجہ ان علاقوں میں سیاسی جماعتوں کا ایک مبینہ تحریری معاہدہ ہے۔ اسی تناظر میں نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما نسیم حیات سے بات کی اور اسے پوچھا کہ سوات میں عورتوں کا کہنا ہے کہ انہیں وہ حقوق حاصل نہیں جو مردوں کو ہیں، اور اس لیے اب ان عورتوں کو اپنا جرگہ بنانا پڑا۔ کیا پورے صوبے میں یہی صورتحال ہے؟ دیکھیے، حقوق واقعی ان کو حاصل نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے سوات میں ان کو حقوق حاصل نہیں ہے۔ یہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے تو کافی کوشش ان کے لیے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب جب ہماری گورنمنٹ آ جائے گی تو ہم اپنی طرف سے پورے جو ہم نے ان لوگوں کے لیے کچھ ایسی پالیسیز بنائی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اب پالیسیز کے بارے میں تو آگے چل کے پوچھیں گے، پہلے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ خواتین خاص کر کے خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ملا، اس پہ معاہدہ بھی دستخط ہوا جس میں آپ کی جماعت بھی شامل تھی، تو یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ نہیں، میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں پچھلے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں نا، اس میں تو وہاں پہ ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیے ہیں عورتوں نے۔ اس بار تو یہ تھا کہ کئی جگہوں میں عورتوں نے ووٹ باقاعدہ کاسٹ کیے ہیں، بلکہ وزیرستان اور یہ مالکن وغیرہ سے تو کچھ عورتوں نے کنٹیسٹ بھی کیا ہے۔ ہماری پارٹی تو ان کو ٹکٹ نہ دے سکی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سیکیورٹی کے حالات وہاں ٹھیک نہیں تھے، لیکن ایز انڈیپینڈنٹ کچھ عورتوں نے کیے ہیں، اور اب انہوں نے ہماری پارٹی بھی جوائن کر لی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں خاص کر دیر میں کچھ خواتین جو ہے ان کو اپنے ووٹ کا حق ڈالنے سے محروم رکھا گیا، اور اس میں بہت ساری جماعتیں تھیں، آپ کی جماعت بھی شامل تھی۔ نہیں، ہماری جماعت جہاں تک مجھے معلوم ہے ہماری جماعت شاید اس میں شامل نہیں تھی۔ نسیم حیات صاحبہ، جو لوور دیر میں جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ آپ کی جماعت کا دستخط نہیں تھا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو جی۔ جی، جو خواتین خیبر پختونخوا کی جو خواتین ہیں جنہوں نے آپ کے لیے بہت بڑی تعداد میں ووٹ بھی دیا، ان میں سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، کیا پروگرامز متعارف کرائیں گے؟ ہم لوگ باقاعدہ بنائیں گے، جس سے وہ کہتی کمیٹیز بنائیں گے، عورتوں کی ہوں گی، جس میں ہمارے لائرز ہوں گی ہمارے ساتھ، سول سوسائٹی کے لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آلریڈی ہم بنا چکے تھے، عورت فاؤنڈیشن وغیرہ ان کے ساتھ مل کر ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ عورتوں پہ تشدد وغیرہ کم ہو۔ پھر پنڈی میں بھی آلریڈی ہمارے کچھ کمیٹیز بن چکی تھی جو اس پہ کام کر رہی تھی، لیکن چونکہ ہم گورنمنٹ سے باہر تھے تو ہم لوگ کوئی خاص ان کے لیے اپنے طور پہ ہم کر رہے تھے۔ اب انشاءاللہ ہم گورنمنٹ میں آ جائیں تو ظاہر ہے کہ عورتوں کا حق پہلے بنتا ہے، عورتوں کے لیے ہم زیادہ کام کر سکیں گے، ان کے تحفظات اور ان کے حقوق۔ ہماری پارٹی نے تو آلریڈی تقریباً 32% عورتوں کو ریپرزنٹیشن ہر اس میں دی ہوئی ہے، انسٹیٹیوشن میں، اسمبلیز میں، ہر ایک اس میں، تو انشاءاللہ عورتوں کے لیے اب بڑی سطح پہ کام ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد ہر طرف سے ہوتا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ کیا قانون سازی کریں گی؟ اس کو کم کرنے کے لیے دیکھیے ہم نے پہلے بھی کچھ ہماری NGOs ہے جن کے ساتھ مل کر ہم لوگ کافی کام کر رہے تھے، لیکن اب انشاءاللہ ہم ان کے لیے باقاعدہ آرگنائزیشنز بنائیں گے، باقاعدہ ان کے لیے، جیسے ہمارے جو وکیل لائرز ہیں، ہمارے لائرز نے باقاعدہ اب خاص کر ہماری جو ویمن لائرز ہیں انہوں نے ان کے لیے باقاعدہ کمیٹیز بنائی ہیں، آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں، جیسے عورت فاؤنڈیشن ہو گیا، باقی ایسے ادارے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر اس کے خلاف ہم لوگ انشاءاللہ اقدام کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما نسیم حیات، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی، خواتین کے خلاف تشدد کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس پر ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں؟ ارم؟
انور، ان اقدامات کے حوالے سے اچھی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ جن علی کراچی سے لکھتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی کی محنت رنگ لا رہی ہے، عورتوں کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو صرف ان کے لیے ہوں، نہ کہ NGOs یا اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھ کر کیے جائیں۔ اسی بارے میں جمشید کا پنجاب سے لکھنا ہے کہ ابتدائی طور پر تو شدت پسند اور انتہا پسند اور ترقی کے دشمن لوگ پریشانیاں پیدا کریں گے، لیکن اگر سوات کی خواتین ڈٹ جائیں تو شدت پسند اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا اور اپنے جائز شرعی اور قانونی حقوق حاصل کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میمونہ ساجد کا لکھنا ہے کہ عورتوں کی بے بسی اور خاموشی پر یہ سمجھا جائے کہ وہ آرام سے رہ رہی ہیں تو یہ مردوں کی کم فہمی اور مسائل کو نظر انداز کرنے کی نشانی ہے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دیکھیے گا پاکستان کی تباہ حال معیشت کی بحالی کے لیے نواز شریف کے مشیر کیا نسخہ پیش کر رہے ہیں۔